बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की डेवलपमेंट जितनी ज़्यादा हुई या जितनी भी हुई उनमें दो तीन बड़ी अहम रह गई थी और वो मैं आपके हुज़ूर पेश करना चाह रहा था। और कुछ बातें जो अंदर की हैं वो कि लंदन में मुलाकात का क्या अहवाल है। वो जो बात चली थी कि लंदन में इमरान खान साहब के मोहलत याफ्ता, वो मैं आप आगे चल के बताऊँगा। इमरान खान साहब ने थोड़ा सा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, मोहलत दी है उन्होंने जनरल जो हैं अपने आसिम मुनीर साहब उनको। तो वो आगे चल के बात करेंगे कि उनकी मुलाकात के बारे में ये इतलात थी कि नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी मुलाकात होगी। उस बारे में कुछ ख़बरें हैं और वो ख़बरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो चीफ प्रोपेगेंडिस्ट हैं या प्रोपेगेंडा करने वाले जो उनके गैर एलानिया बैरून मुल्क बैठे हुए हैं लोग, वो हैं, वो क्या बातें फैला रहे हैं और फिर कौन सी कहानियाँ सुना रहे हैं। शेख रशीद साहब की मकामी अदालत के जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं उमर शब्बीर साहब, उन्होंने उनकी दरख्वास्त ज़मानत खारिज कर दी है। कोई बड़ी बात नहीं है कि आगे चल के इनकी ज़मानत हो जाए परवेज़ शेख रशीद साहब की, क्योंकि उन्होंने जो एलिगेशन लगाए हैं वो बड़े खौफनाक हैं। एलिगेशन जो हैं वो बज़ाहिर तो लगाया कि इमरान खान साहब का जो कत्ल है उसका मंसूबा आसिफ अली जरदारी साहब ने तैयार कर लिया है, और लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब को एजेंसियों की सपोर्ट है, एजेंसियों के साथ मिलकर उन्होंने किया है। और फिर जो लंदन में बैठे हुए प्रोपेगेंडा करने वाले इमरान खान साहब के लोग हैं वो इस हवाले से कि आसिफ अली जरदारी साहब क्या क्या प्ले कर रहे हैं, और ख़ुद जनाब इमरान खान साहब उन्होंने आज जो कुछ सहाफ़ियों और तर्जमानों से जो मुलाकात की है उसमें भी उन्होंने बड़े दावे किए हैं, बड़े अजीबो-गरीब किस्म के दावे हैं। तो लगता है कि खान साहब जो हैं वो कुछ करवा के ही सुकून हासिल करेंगे, और उनको ये लग रहा है कि उनके जो चाहने वाले पैदा हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, वो जेलें भी भर देंगे उनके एक ऑर्डर के तहत, उनकी एक इशारा अबरू आँख के इशारे के ऊपर जिसको कहते हैं। और दूसरा ये कि उनके जो चाहने वाले पैदा हो चुके हैं पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के अंदर और पाकिस्तान के अहम तरीन ओहदों के ऊपर, वो उनको उनकी कांड नहीं लगने देंगे, यानी वो उनकी शिकस्त नहीं होने देंगे। तो अभी तक इमरान खान साहब जो हैं वो इसी उम्मीद के ऊपर बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं और बड़े बड़े चैलेंज भी पेश कर रहे हैं, और सादा ज़बान में इसको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अपनी हैसियत और औकात से ज़्यादा बोझ भी उठा रहे हैं। और ये शकूक व शुबहात जो हैं ये उस वक़्त उनको तक़वियत मिलती है जो कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई कुछ इस तरह की कार्रवाई नहीं होती। तो साले ज़ाफ़र साहब की एक स्टोरी है वो इसको नेगेट करती है। रोज़नामा जंग में आज छपी थी, उसमें उन्होंने बड़ी तफ़सीलन लिखा है कि जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, पुलिस वग़ैरह, इशारा उनका किसी और तरफ था, उन्होंने रिहर्सल कर ली है। इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी की तैयारियाँ पूरी हैं किसी भी वक्त, और दिन का भी उन्होंने कोई तयन कर लिया होगा कि हफ़्ते के अवाइल में रश कम होता है, हफ़्ते के वीकेंड्स में ज़्यादा होता है, तो किस तरह अवॉइड करना है उनको। और एक कोई चोर रास्ता भी है जो बनी गाला वाले घर में भी और जो यहाँ पे भी रखा गया है, लाहौर का जो ज़मान पार्क है इस वाले घर में भी, तो वहाँ से इनको हमने यानी कि एजेंसियों ने लोकेट कर लिया हुआ है कि उस रास्ते से ये फ़रार हो सकते हैं, तो उनको फ़रार नहीं होने देना। अच्छा, ये ख़बर पढ़ के आपको साले ज़ाफ़र साहब की आपको हो सकता है कि यकीन ना आ रहा हो, लेकिन साले ज़ाफ़र साहब के पास जो हैं वो बड़ी अंदर की ख़बरें बहरहाल होती हैं और बड़े वो पहुँचे हुए सहाफ़ी हैं। तो उनका वैसे हम जो है वो मीम शीम्स उनके ऊपर बड़ी बनती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन ये रोज़नामा जंग में ख़बर छपी है सर। रोज़नामा जंग में ख़बर छपने का मतलब है कि ये कोई एम ही नहीं है, इसके पीछे कुछ ना कुछ है। तो बेंच तश्कील पा चुका है, एक ख़बर ये भी है, और वो ख़बर है कि टेहरियान के केस में आज बड़ी लय दे हुई, और जो चार्ज फ्रेम होना था इनके ऊपर, फ़र्द जुर्म जो आयद होनी थी, वो टेक्निकली मुल्ज़म की मौजूदगी में उसको पढ़ के सुनाई जाती है, उसके ऊपर चार्ज फ्रेम किया जाता है। लेकिन जदीद दौर है, अब जो जिरा अगर हो सकती है और जो दहशतगर्दी की अदालतें हैं वहाँ पर तो खैर दुनिया भर में जो वीडियो लिंक्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी वीडियो लिंक के ज़रिए समातें होती हैं। इमरान खान साहब ने भी, एक दोस्त कह रहे थे कि जो ख्वाजा आसिफ साहब के ख़िलाफ़ उनका जो दावा था तो हत्या इज़्ज़त का, उसमें वो उन्होंने जो दलाइल और जो जिरा हुई थी वो वीडियो लिंक के ऊपर हुई थी, तो ये चार्ज फ्रेम भी वीडियो लिंक के ऊपर हो सकता है। तो आज ये इस पर बड़ी बहस बूस हुई है
تو آج وہ تو معاملہ تھا نا وہ والا، یہ چارج جو فریم ہونا تھا، یہ سوری ٹیریان کیس سے کے ساتھ میں غالباً پہلے بول گیا تھا، مکس کر گیا، یہ توشہ خانہ کا ہے۔ ٹیریان جو ہے ان کی جو بیٹی ہیں بغیر شادی کے پیدا ہوئی ہیں، جن کی ولدیت سے وہ انکار کرتے ہیں، امریکہ کی عدالت میں وہ طریقے کے ساتھ اعتراف کر چکے ہیں۔ ان کا حلف نامہ، ان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان کا حلف نامہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کر دیا گیا ہے، اور کہا گیا کہ یہ 62-63 میں کے تحت صادق اور امین نہیں ہے۔ انہوں نے جس طرح اپنے اثاثے چھپانے والا صادق اور امین نہیں ہوتا، اسی طرح اپنی اولاد ظاہر نہ کرنے والا، اپنے متعلقین بیگم، بیوی، بچے جس کو کہتے ہیں اہل خانہ کو چھپانے والا جو ہے وہ بھی صادق اور امین نہیں ہوتا۔ تو سنگل جج کے اوپر اعتراض تھا، چیف جسٹس جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق صاحب کے اوپر، تو انہوں نے لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے، اور اس کی تشکیل میں ان کے ساتھ اب ہوں گے جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس ارباب محمد طاہر۔ یہ جو ہمارے دوست احباب کورٹ رپورٹرز ہیں، ان کا یہ کہنا ہے اور ان کا یہ خیال ہے کہ ویسے تو عمران خان صاحب نے آج جو ترجمانوں سے ملاقات کی ہے، اس ملاقات میں انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ اس لارجر بینچ کا مجھے فائدہ ہوگا۔ فائدہ کوئی نہیں ہونا سر، کیونکہ جو عدالتوں کو کور کرنے والے رپورٹر ہیں وہ کہتے ہیں 2-1 سے فیصلہ آئے گا، 2 ان کے خلاف ہوں گے، 1 ان کے حق میں ہوگا، اور اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن جس طرح کر کے یہ کیس چل رہا ہے سر، اور اس کو ایک ڈپٹی اٹارنی جنرل ہیں بیرسٹر حسین صاحب، اور وہ اور سابق اٹارنی جنرل فار پاکستان جناب سلمان بٹ صاحب، یہ 2 بڑے نام ہیں جو پینل ہے، اور درخواست ہے ایک عام شہری کی۔ عام شہریوں کے ہاتھوں عدالتی معجزے عموماً وقوع پذیر ہو جاتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ جس وکٹ کے اوپر انہوں نے کھیلنا شروع کیا ہوا ہے، اس کا جو منطقی انجام ہے وہ کچھ اسی طرح کا ہی نکلنا ہے جس طرف معاملات بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ آج بیٹھ کے اپنے وہ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ جی کہ وہ اپنا میں تو یہ تو میں تو وہ، میں یہ تو میں وہ، جو 2-3 موٹی باتیں انہوں نے کی، ان میں ایک یہ بات انہوں نے دہرائی کہ مجھے قتل کرنے کے لیے پیسے بھی دے دیے گئے تھے۔ وہ جنوبی وزیرستان کی کوئی ایجنسی کے 2 لوگ تھے، اور جو میں خبر یہ ہے جو آئی ہے میں وہ پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ترجمانوں کے اجلاس میں اور کچھ صحافیوں سے، ویسے تو وہ جو صحافی ہیں وہ بھی ان کے ترجمان ہی ہیں جن سے انہوں نے آج ملاقاتیں کی ہیں، بیٹ رپورٹرز ہیں موسٹلی ان میں سے، اور انہوں نے کہا کہ جی کہ مجھے قتل کرنے کے لیے 2 پیشہ ور قاتلوں کو رقم بھی ادا کر دی گئی ہے، میرے پاس اس منصوبے کے تمام ثبوت بھی موجود ہیں، اور یہ اندر بیٹھ کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی کہ یہ پاکستان کی فوج بھی اس میں شامل ہے، کچھ افسران اور حساس ادارے بھی اس میں شامل ہیں۔ تو پہلے کا منصوبہ یہ تھا کہ ایک جنونی شخص سے مجھے قتل کروانے کا منصوبہ تھا، 3 شوٹرز کے ذریعے حملہ کروا کر جان سے مارنے کی کوشش کی گئی تھی۔ جے آئی ٹی نے تفتیش کر کے 3 حملہ آوروں کو رپورٹ دی تھی۔ وہ جے آئی ٹی، سوری یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو بہرحال وہ عمران خان صاحب کی محبت کے اسیر لوگ تھے جو پرویز الہی صاحب نے ڈھونڈ کے لگائے تھے، لیکن اصل رپورٹ جو ہے وہ پھر اس سے بھی وہ بات مکر گئے تھے۔ تو خیر وہ ابھی تک اسی چکر میں ہے کہ جی آصف علی زرداری نے پیسے دیے اور ایجنسیاں جو ہیں وہ ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اب یہ پروپیگنڈا کرنے والے کچھ لندن میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے 2-3 جو ہیں ٹویٹس، بلکہ ایک پوری ان کا لمبا چوڑا ہے معاملہ، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ آصف زرداری نے رجیم چینج آپریشن کے عوض متعدد ISI افسران بشمول جنرل ندیم انجم اور چودھری شجاعت کے بیٹوں کو دبئی میں ولاز تحفے میں دیے، کیا یہ سچ ہے؟ اس کی کب انکوائری ہوگی؟ تو اب اس کے اوپر جو ہے ظاہر ہے کہ وہ جہاں پر بیٹھ کے جو باتیں کر رہے ہیں ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ راشد نصیر صاحب جو اگلا ٹویٹ جن کے خلاف کیا ہے، انہوں نے پچھلے سال اگست میں ان کے خلاف تو حق عزت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، وہ پتہ نہیں اب اس کی کب باری آئے گی۔ جب تک باری نہیں آئے گی یہ بیٹھ کے پاکستان کی فوج کو وہاں پر بیٹھ کے کھلے عام بدنام کر رہے ہیں، اور پاکستان کی فوج کو بھی مطلب یہ کہ اپنوں سے اپنے کیا پرائے کیا، ان کے ہاتھوں جو ہے وہ ڈز لگ رہی ہیں، اور پاکستان کی فوج کو بھی جو ہے وہ اپنی محبتیں اور اپنے جو ان کے مسائل ہیں، اپنی انا، وہ بہت عزیز ہے، وہ ہم آج اس کا مظاہرہ دیکھ چکے ہیں۔ بہرحال یہ فرماتے ہیں اگلے ٹویٹ میں کہ اگر کسی عدالت میں جرت ہے جرت تو بلائے میجر جنرل فیصل نصیر اور بریگیڈیئر راشد نصیر کو، جس نے میرے ذرائع کے مطابق عامر راں کو ISI سیکٹر ہیڈ کوارٹر لاہور چڑیا گھر میں اغوا کر کے قید کر رکھا ہے۔
کوئی ہمت والا جج چھاپا مارے چڑیا گھر تو عامر سعید برآمد ہو جائیں گے۔ اچھا، میرا یہ خیال ہے کہ یہ پتہ نہیں وہاں پر ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن یہ جو ہیں وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس ہی ہوں گے، کیونکہ جو محمد خان بھٹی صاحب گرفتار ہوئے تھے کل رات کو، وہ بھی انہی کے پاس ہیں۔ انہی سے مراد یہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس۔ میں آئی ایس آئی کے اوپر الزام نہیں لگا رہا، واللہ عالم بالصواب، آئی ایس آئی جانے اور آئی ایس آئی کے چاہنے والے جانے، آئی ایس آئی سے تعلق رکھنے والے جانے کہ جب وہ پالتے ہیں تو پھر کوئی نافرمان بھی نکل آتا ہے تو نافرمانوں کو وہ برداشت کریں۔ اب جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ لندن میں ایک دن کے قیام کے بعد آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا خصوصی طیارہ امریکہ کی جانب روان دواں ہے۔ عوام کو تو بتایا تھا کہ 9 سے 5 تک وولٹن پارک میں کانفرنس ہے، لگتا ہے پہلے دن ہی پھڈا پڑ گیا، فیصلہ بڑے ابو جی کریں گے۔ تفصیلات اکٹھی کر رہا ہوں، انشاءاللہ ولاگ میں سامنے لاؤں گا کل تک۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا خصوصی طیارہ اپنے مخصوص کال سائن کے بغیر انتہائی رازداری سے لندن لوٹن سے ایئرپورٹ سے پرواز کرتے ہوئے امریکہ کے انتہائی قریب پہنچ چکا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس پرواز کو خفیہ رکھا جانا مقصود تھا۔ اچھا جی، اب یہ جو ہے نا جنرل امجد شعیب صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جی ان کی خبریں بڑی درست ہوتی ہیں، کہ ان کے پاس جو ہیں وہ اندر کی اطلاعات ہوتی ہیں۔ یہ آئی ایس آئی کے ساتھ بھی انہوں نے بڑا کلوز وقت گزارا ہے، اور یہ ایکس سروس مین کے ترجمان ہوتے تھے، تو لہٰذا بریفنگز میں آتے جاتے تھے، تو بڑا ان کا ماحول ہے۔ اب یہ خبریں اب تک تو ان کی میں کہتا ہوں کہ 35 کے قریب خبریں ان کی باؤنس ہو چکی ہیں، یہ جن صاحب کے بارے میں یہ جن کے ٹویٹ ہیں۔ تو اب میں بھی جو ہے ہم اس خبر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ جو ملاقات تھی، وہ ملاقات کے 90% جو ہیں وہ چانس تو گنوائے جا رہے تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ملاقات ہو چکی ہوگی اور تفصیلات سامنے آ جائیں گی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب، نواز شریف صاحب، پاکستان کی فورسز، پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ، یہ جو کچھ روز چیکو رولا پڑا ہوتا ہے، یہ سر ہمارے کیے ہوئے اعمال ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور ہم اپنے ان اعمال سے بہت حد تک پیچھے تو ہٹ گئے ہیں، لیکن اپنی انا کی اسیری سے باہر نہیں آ سکے۔ تو چیزیں اسی طرح ہی چلنی ہیں۔ عمران خان صاحب کے متعلق جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ابھی کوئی بڑا فیصلہ نہیں ہوا، لیکن فیصلے ہو چکے ہیں، عمل درآمد ہونا باقی ہے۔ اب وہ دیکھیں کب ہوتا ہے، جلدی ہوگا میرا خیال ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔